اسپیشل حضرت یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میری گزارش ہے بہنوں، سب سے پہلے یہ ڈیوٹی تمہاری تھی۔ جب 7 سال کا ہو گیا نا تو نماز کا یہ تمہاری ڈیوٹی تھی۔ حضرت جی اتنے تے کام خراب ہویا نا سارا، اسی ٹر جانے ہیں کماں تے، یہ پچھو ٹی وی لا کے بہ رہی ہیں ٹی وی تے جنہوں آپ 40 طلاقاں ہوئی ہیں انہوں نے گھر وزان کے طریقے دس دیے نے آ کے نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کا پتہ، پھر کیا ہوا؟ گڑبڑ ہو گئی ساری۔ لیکن حضرت کبھی وہ بھی دور تھا، یہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی، یہ کبھی حضرت ہوا کرتی تھی رسم بسم اللہ۔ اب تو دنیا داری ہے نا، اب تو حضرت ہمارا بچہ انگلش بولے تو ہم سن کے اتنا خوش ہوتے ہیں نا، میرے بچے نے انگلش بولی ہے۔ قرآن کی خوشی تو رہی نہیں کسی کو، کبھی قرآن کی خوشی ہوتی تھی رسم بسم اللہ، کسی بزرگ، کسی عالم، کسی مفتی، کسی شیخ الحدیث، کوئی پیر صاحب گھر تشریف لاتے، سارے جمع ہوتے اور بچے کو قرآن پاک کی ابتدا کروائی جاتی بسم اللہ شریف پڑھا کے۔ جو ذرا امیر تھے ان کا رسم بسم اللہ کا انداز بھی امیروں والا ہوتا تھا، جو ذرا ماڑے تھے ان کا انداز بھی یہ حضرت مجدد پاک کی جی بسم اللہ شریف سے پہلے آپ کو جو بسم اللہ شریف پڑھانے کے لیے آئے نا انہوں نے آپ کو پڑھایا، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا، پھر انہوں نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ شریف بھی پڑھی۔ اگو مجدد پاک آپ پڑھی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ٹھیک ہے جی، شروع چوتھا پارہ، پانچواں، چھٹا، سارے حیران دیکھ رہے ہیں وہ بھائی بچے کی آج رسم بسم اللہ ہے، آج اس کو پہلی بار بسم اللہ پڑھانی تھی، وہی وہ 6واں بھی سنا چھڑیا، 7واں بھی سنا دیا، 8واں بھی، 9واں بھی، 10واں بھی، 11واں بھی، 12واں بھی، 13واں بھی، 14واں بھی پورا، اور 15واں پارہ پہلی آیا مبارکہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پہ آ کے بس کر سارے حیران ہیں ارے سنا دیے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں مجدد پاک سے، بیٹا تو نے یہ 14 پارے کدھر سے یاد کر دیے؟ تیرا تو پہلا دن ہے بسم اللہ شریف پڑھانے کا، تو نے 14 پارے کدھر سے؟ آپ فرمان لگے میری جو والدہ ہیں وہ ان 14 پاروں کی حافظہ ہیں، میں نے جب بھی اپنی ماں کو سنا قرآن پڑھتے سنا، اگر دودھ پلایا قرآن پڑھتے پلایا، اگر کھانا کھلایا قرآن پڑھتے کھلایا، اپنی گود میں لٹایا تو قرآن سنایا۔ میری ماں نے اتنے یہ 14 پارے پڑھے، میں نے اپنی ماں سے سن سن کے یاد کر لیا۔ پھر مجدد پاک بنتے ہیں، پھر بابا فرید بنتے ہیں، پھر غوث اعظم بنتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا حضرت، اج یہ والا کام قرآن سنان والا ساڑھے کل نہیں رہا۔ ہر کتا کی کر دیا نے یانا روندا ہے انہوں موبائل ہوتے کارٹون لا کے بڑا چڑھ دیا نے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بچے ان کے بچے ہے ہی نہیں، یہ تو موبائل کے بچے ہیں، ان کی پرورش تو موبائل کر رہا ہے، ان کو تو موبائل پال رہا ہے، یہ کب پال رہے ہیں؟ یہ اب سناتی ہیں گود میں بچوں کو قرآن بٹھا کے، ہمیں لگے کسی نے بیٹھ میں بھی خوش آمد کر کے کوئی 4 نوٹاں بس، میں تو سچی بات کروں گا۔ اب کدھر ان بچوں کو حضرت وہ رنگ میسر ہے کہ ان کو گود میں لٹا کے قرآن سنایا جائے؟ کدھر اب وہ ان بچوں کو مائیں میسر رہی جو کبھی اپنے بچوں کو گود میں لٹا کر حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ، کدھر اب کدھر ان بچوں کو وہ مائیں میسر رہی ہیں حضرت جو اپنی گود میں لٹا کے ان کو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر
खल्की कुल्ली ही नहीं सुनाई हजरत। अब किधर हजरत इनको ये माह मुयस्सर रही जो बच्चों को गोद में लिटा के मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सकलैन वल फरीकैन मिन उर्बिन व मिन नजम। किधर उनते रोंदे ने हजरत जी ने मोबाइल पड़ा के दिए, चल काम कर जा। फिर क्या हुआ, ये मैं एक दिन पढ़ रहा था, कोई बादशाह थे तो 10 मिनट हैं, कोई बादशाह थे इस्लामी कोई, उन्होंने ना वो पहली बार वो बेटा जो शहजादा था हजरत वो मैदान जहाद में उतरा पहली बार। टेलीफोन होते कोई नहीं, मुखबरों के जरिए चिट्ठियां आया करती। खबर क्या आई, शहजादा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गया। बादशाह तक खबर आई, बादशाह को बड़ा गुस्सा लगा। वो गया शहजादे की माँ के पास, मलिका के पास, और जाके कहता है देखा तेरे बेटे ने क्या गोल खिलाया। उसने कहा क्या किया। उसने कहा मैदान जंग से पीठ दिखा के भाग गए। अब मैंने पढ़ा जी वो जो मलिका थी ना खड़ी हो गई और वो कहती है अगर कोई आकर ये कहे कि गर्दन उतरी और पिछू नहीं अगू रख के उतरी, अगर कोई ये कहे कि सीने पे तीर लगा पीछे नहीं, अगर कोई ये कहे कि नेजा आगे से लगा पिछू नहीं तो फिर तो मान जाऊंगी, लेकिन अगर कोई ये कहे कि नसिया या पिछू वड्या गया, तीर पीछे वज्जा, नेजा पीछे वज्जा, तलवार पीछे वज्जी, मैं नहीं मानूंगी। उठ के चली गई। बादशाह बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा भाई ये इतना यकीन से कैसे कह सकती है। वो लिखा है जी 1-2 दिन बाद ना मजीद खबर आई। उन्होंने कहा जी वो जो पहले दिन शहजादा भागा ना वो उसमें उसकी जंगी चाल थी। उस वक्त तो वो पीछे हो गया, लेकिन क्या हुआ उसने पहाड़ के पीछे से आके ना हमला कर दिया और अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी है। वो बादशाह मलका ने तो पहले यही कहा था। वो गया मलका के पास, उसने जाके कहा जो तूने कहा था वो ही हुआ, वो नहीं भागा, उसकी जंगी चाल थी। उस वक्त पीछे हटा और पहाड़ के पीछे से आके उसने हमला किया और अल्लाह ने मुसलमानों को कुफार पे फतह दे दी है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उसने कहा अब ये बता तू इतने यकीन से कैसे, सुनना नहीं, तू इतने यकीन से कैसे कहते। उन्होंने कहा जिस दिन मुझे पता चला ना मैं मां बनने वाली हूं, मैं हामिला हूं, मैंने उस दिन 2 रकात जो है ना वो नमाज तौबा पढ़ी और फिर मैंने कभी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी नहीं। मैं मां बनने वाली हूं, मैं अब मां बनने वाली हूं। मैंने फिर रब और रब के रसूल की नाफरमानी। जब ये दुनिया में आया कभी इसको बेवजू दूध नहीं पिलाया। जब इसको दूध पिलाया करती थी 7 कुरान पढ़ा करती थी। सबका खाना तो जो है ना वो मुफ्त, लेकिन इसका खाना मैं खुद बनाती थी। मैंने इसका आटा कुरान पढ़ पढ़ के गूंदा है। मैंने इसका सालन सूरह मुज़म्मिल पढ़ पढ़ के पकाया है। मैंने इसकी रोटियां दरूद पढ़ पढ़ के पकाई हैं। और जिस पुत्र को मैंने ऐसे जवान किया हो वो गर्दन कटवा तो सकता है, कभी भाग नहीं सकता है। जितने हम मर्द बैठे हैं साडा काम में कार लाल कमा के ले आई और ये जो बहनें बैठी हैं वुजू करके आटा गूंदो, कुरान पढ़ते हैं, रोटियां पकाओ, सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुल शरीफ पढ़ते हैं, सूरह कौसर पढ़ते हैं, अपने सालन पकाओ, फिर देखो कैसा नूरुन अला नूर होता है। साडा काम में इन्हां नूं ला लिया, हमारी जिम्मेदारी इन्हां नूं ला। फिर अगों इन्हां दा काम कीजिए जदों आटा गुनन लगन पहले वुजू करन, रोटी पकान लगन दरूद पाक पढ़न, सालन पकान नाल कुरान पाक पढ़न। देखो रंग लगते हैं कि नहीं लगते हैं। क्या हुआ ना असी तुसी लाल लिया के देन डे ते ना बेचारियां वो इसलिए हजरत आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी, ये जो हमारी बहनें बैठी हैं इनकी भी जिम्मेदारी। ये देखो ना हजरत जब वो तरबियत
اب تربیت یہ پیچھے آپ کو پتا یہ جو ایک دو دن یہ سیاسی معاملہ جو ساڈا پروگرام کینسل بھی ہو گیا، میں لاہور پھنس گیا نہیں، میں جس دن پروگرام تھا ایک بڑی حضرت، میں دل خراش بھی نہیں کہوں گا کہ ایک ویڈیو آپ نے بھی دیکھی، میں وہ ایک بچہ ہے جو اپنے لیڈر کی محبت میں ایسا اندھا ہو گیا ہے کہ حضرت وہ ایک بورڈ کے اوپر نا پہلا کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس پہ ڈنڈے برسا رہا ہے. اتنی تکلیف دینے والی ویڈیو حضرت، یار ہماری اتنی مت ماری گئی. وہ بھائی لیڈر ہی ہے نا، کیا اس سے آگے وہ. اچھا زیادہ دکھ یہ ہوا کہ یہاں تو حضرت اس پہ کوئی ایسی کوئی اس ثقیل عربی کی عبارت لکھی ہوتی نا کہ چلے بندہ کہ یار وہ پڑھیا نہیں، اس پہ وہ کلمہ دکھایا ہے. جب ہم نے بولنا شروع کیا سب سے پہلے ہمیں سکھایا وہ کلمہ گیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیا سیکھا سب سے پہلے؟ پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حضرت قصور اس بچے کا بھی ہے کہ بھائی تو ایسا پاگل ہو گیا کہ تجھے، اور حضرت میں نے دیکھا ہے ویڈیو میں لوگ اس کو منع بھی کر رہے ہیں، لیکن اس پہ حضرت اس وقت انقلاب، اس پہ اس وقت اپنے لیڈر کی محبت اس قدر غالب آ چکی ہے، وہ اتنا اندھا ہو چکا ہے اس کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ پہلا کلمہ لکھا ہے، پہلا کلمہ جس پہ نجات ہونی ہے، جو جنت کی چابی ہے. اور ہمارے بڑوں کا اس کلمے کے لحاظ سے کیا انداز رہا؟ انہوں نے اس کلمے کے لیے جانیں لی بھی ہیں، جانیں دی بھی ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کلمے کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں. قصور اس کا بھی تھا، لیکن حضرت اس کے ساتھ کتنے فیل ہوئے. پہلا اس کی ماں فیل ہوئی، اس بچے کے دل میں اس کلمے کی محبت ہی نہیں ڈال سکی. اس بچے کو اتنا پتا تھا ٹھیک ہے میرا لیڈر لیڈر ہے لیکن ایک کلمہ ہے. اس کا باپ فیل ہوا. پہلی کلاس سے لے کر جتنی کلاس تک وہ بچہ پڑھا تھا ساری مس سے فیل ہوئی، سارے ٹیچر فیل ہو گئے کہ اتنے لوگ مل کے اس بچے کے اندر یہ ڈال ہی نہیں سکے کہ پتر اس کلمے سے ڈنڈا نہیں مارنا، اس کلمے نو دل سے سجا کے رکھنا ہے. اب سنو حضرت، جب تربیت ہوتی تھی تب انداز کیا تھا. یہ لکھا جی ایک بزرگ تھے تو وہ اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. تمہیں پتا ابیاں میں ذرا بچیاں نال بہت پیار ہوتا ہے. پتر جڑے نے وہ ماواں دیاں سیڈاں مارتے ہیں تاں ہی گڈیاں پیچھے لہاندے نے یہ میری. ویسے صحیح گل ہے کدی دھیاں گڈیاں چلانا تو پیچھے لکھن یہ میرے پیو کی دعا، لیکن نہیں، نہ دھیاں ڈنڈی مارن نہ پتر ڈنڈی مارن، بلکہ کی لکھنا ہے پیچھے یہ میری والدین کی دعا ہے. چلو پھر میں ایک سوال پوچھنا وا آپس سے، نہیں انہیں ویسے تمہیں لگتا ہے کہ ابو دعا نہیں کرتا ہے گا؟ کیوں ہے کاکیو؟ وہ لگتا ہے تمہیں کہ ابو نہیں دعا کرتا ہے؟ ظالمو، یہ ماما تو صرف دعا ہی کر دیا نے، ابا دعا بھی کرتا ہے نال مزدوری بھی کرتا ہے. کڈے ظالم ہو تسی یار، وہ بیچارہ دعا بھی کرتا ہے. وہ حضرت آپ امام ہیں ماشاءاللہ. کدی قاری صاحب نے پوچھیو جو تہاڈے امتحان ہوندے نے قاری صاحب تے کن کھا ماردا تہاڈا ابا؟ حضرت صاحب دعا کریو. پتہ نہیں تہاڈے ذہن چ کنے پایا کہ ابو جی دعا نہیں کردے ہیں. پتر وہ دعا بھی کردا ہے نالے مزدوری بھی کردا ہے. یہ کبھی نہ بیٹا ڈنڈی مارنا دونوں کو عزیز. ہاں حدیث ہے کہ ماں دا حق بہتا ہے، ماں دا حق بہتا ہے. یہ میں اس سے بالکل انکاری، لیکن پتر پیو دا ہی تے ہے نا، کیوں دا ہے کوئی نہیں. اللہ مسئلہ پتہ کیا ہے جی؟ میں وہ پروگراموں میں یہ دو شیر ماں دی شان، وہی مر جائے کو پتر جے کدی کسی نے بھی آخیا جی دو شیر پیو دی شان. میرے کان ترسے تھے نا سنن لے کہ مجھے کسی محفل میں یہ جملہ سننے کو ملے کہ کوئی پتر یہ کہے حضرت صاحب دو پیو دی شان نہیں، سارے ماں دی شان. اللہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ حق ماں دا زیادہ ہے، شان پیو دی زیادہ ہے.